اور اگر یہ پڑھوں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تلفظ کے ساتھ اچھا پڑھ دیا میں نے، یہ مین نہیں کیا۔ تو لوگ دعائیں جب پڑھتے ہیں مین تھوڑی کر رہا ہوتا ہے۔ آدم کا ذکر ہے، آدم نے اس کو جنت سے نکالا تھا ایک غلطی پر، تو آپ بھی کریں کہ آپ جب پڑھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو بخشش نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ اٹھا لیں گے، نقصان ہو جائے گا ہمارا، اس تکلیف میں رہیں گے آپ وہاں پر۔ کھولتا ہو پانی پلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں اگر پڑھنا چاہے آدمی تو ہم سمجھتے ہیں سب جھوٹ لکھا ہوا ہے، اور اگر سچ مان لیں آپ تو کیسے زندگی گزار سکتے ہیں آپ؟ جیسے لکھا ہے اننا سمین، ہم نے سن لی۔ قرآن عربی میں جب سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مین کر رہا ہے کہ سن لیا میں نے عمل کے لیے۔ بہت ہی یہ پاورفل دعا ہے یہ، اگر آپ سمجھ جائیں کہ میں یہ مین کروں کہ میں نے سن لیا کہ میں کروں گا۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ پھر آدم علیہ السلام ان کی جو زوج ہیں انہیں جب نکالا جاتا ہے جنت سے تو وہ پڑھتے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہتے ہیں اے رب ہم نے ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر، اور اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور ہمارے پہ رحم نہیں کرے گا ہم ضرور نقصان والوں میں سو جائیں گے۔ اب یہ مین کرنا کہ اللہ سے یہ مین کریں کہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا اور تو اگر بخشش نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے تو ہم ضرور خسارہ اٹھا لیں گے۔ یہ خسارہ اٹھانے والے میں ہو جائیں، یہ مین کرنا ہی تو کامیابی ہے۔ اور اگر یہ پڑھوں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تلفظ کے ساتھ اچھا پڑھ دیا میں نے، یہ مین نہیں کیا۔ تو لوگ دعائیں جب پڑھتے ہیں مین تھوڑی کر رہا ہوتے ہیں۔ جب آپ مین کر کے پڑھیں گے تو وہ آپ پہ اثر، بھائی کوئی بھی بات اگر ایسی کہہ دوں آپ سے، میں مذاق میں کوئی بات کہہ دوں کہ یار میں تو مذاق کر، لیکن اب مین کر کے کہوں یار کیا کہا تم نے، ایک دم اسی طرح آیت کو پڑھنا ایسا ہے کہ وہ مین کریں۔ یہاں آدم کا ذکر ہے، آدم نے اس کو جنت سے نکالا تھا ایک غلطی پر، تو آپ بھی کریں کہ آپ جب پڑھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو بخشش نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ اٹھا لیں گے، نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ اور نقصان یہ نہیں کہ وہ معمولی سے، وہ ایسا نقصان ہے کہ آپ کی ہاتھ جلا اور پھر واپس ہاتھ کی کھال آ گئی، پھر جلا پھر کھال آ گئی، پھر جلا پھر کھال آ گئی، اس تکلیف میں رہیں گے آپ وہاں پر۔ کھولتا ہو پانی پلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ اگر پڑھنا چاہے آدمی تو ہم سمجھتے ہیں یہ سب جھوٹ لکھا ہوا ہے، اور اگر سچ مان لیں آپ تو کیسے زندگی گزار سکتے ہیں آپ؟ نہیں گزار سکتے۔ تو ہم نے گزاری، ہم نے تو مان لیا، میں سچ میں ہم نے مان لیا کہ وہ ہوگا، تو میں ہونا نہیں چاہتا اس میں، رہنا نہیں چاہتا اس تکلیف میں۔ میں یہاں چھوٹی سی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے پریشان، ڈاکٹر کے پاس چلو یہ کرو وہ کرو، اللہ سے شفا ہے اپنی جگہ، لیکن بھاگ دوڑ ہو جاتی ہے شروع، کوئی بھی لے لیں آپ معمولی چیز، آپ بھی اٹھتے میرے آج صبح آنکھ میں ایک وہ کیا ہو جاتا ہے جیسے کچھ چیز آ جاتی ہے کچھ نہیں، لگ رہا ہے کچھ آ گئی، میں نے کہ وہاں جا کے ایسے ایسے کرتا رہوں گا میں کیا کروں، تو دوائیں ڈالی پتہ نہیں کیا کیا ایک کچھ بھی چھوٹی سی بات، وہاں اتنی بڑی آگ لگ رہی ہے، پورا جسم جل رہا ہے، پھر واپس آ رہا ہے، پھر جل رہا ہے، پھر جا رہا ہے۔ تو وہ ہے کہ ہمارے لیے ایسے اللہ نے لکھ رکھا ہے تفریحاً۔ تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں بار بار، آخرت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت جو ہے ڈیفینیٹ ہے، اس کے لیے میں محنت کروں، زندگی یہاں گزاروں، اس کو میں مائنس نہیں کر رہا، یہ چھوڑ میری طرح کوئی نہیں کرے، لیکن جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ یاد رکھیں ہر وقت۔ موت کو تو سمجھ لیں فیس کر لیں، جیسے میں نے فیس کر لیا، میں تو 34 سال سے موت کو فیس کیا ہوا ڈیلی، کوئی دن ایسا نہیں جو موت کو میں نے یاد نہ کیا ہو۔ لیکن آخرت کے لیے میں زیادہ فکر مند رہا، اب میں سوچتا ہوں کہ یہ والی غلطی اللہ معاف کر دے گا، یہ فلانی، یہ اس کے روزے رکھ لیے فلانا، یہ اس طرح آخرت کے لیے چل رہی ہے بات۔ یہ تو یہاں کی زندگی، اب لوگ تو نظر ہی نہیں آئے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کے کہنے سے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا یہ آیت ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سن لی ایک پکارنے والے کی پکار جو ایمان کے لیے پکارتا ہے،
یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب کی طرف، پس ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخشش کر دے ہماری گناہوں کی. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ڈھانپ دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اس کا میں بتاؤں آپ کو کہ اب دیکھیے یہ جو بات لکھی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، قرآن مجید میں یہ ہے کہ آپ جیسے لکھا ہے اننا سمعنا، ہم نے سن لی. تو سن یعنی کہ مجھے آواز آ گئی، میں نے آواز یہاں کٹ پٹ ہوئی، میں نے سن لیا. قرآن عربی میں جب سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مین کر رہا ہے کہ سن لیا میں نے عمل کے لیے، میں نے سن لیا عمل کے لیے. تو ربنا اننا سمعنا، کیا سنا؟ منادیا ینادی للایمان، ایک پکارنے والا پکار رہا ہے ایمان کے لیے. ان آمنوا، یہ کہ ایمان لاؤ، بربکم، وہی کہہ رہا ہے ایمان لاؤ رب کی طرف. تو ہم کہہ رہے ہیں فآمنا، ہم ایمان لائے. اب آگے جو بات لکھی یہ بھی ہے، اور ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخشش کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی ہماری بخشش کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، یہاں کفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دے. سیئات ہماری ہرٹس، ہماری کمزوریاں، ہماری برائیاں، ان کو تو ڈھانپ دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ. بہت ہی یہ پاورفل دعا ہے. یہ اگر آپ سمجھ جائیں کہ میں یہ مین کروں کہ میں نے سن لیا کہ میں اب کروں گا. پکارنے والی پکار یعنی اللہ کی آیتیں میں سے جو ایسنس آ رہا ہے وہ آپ کو پکار رہی ہے، پکار رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، ایمان کے لیے پکار رہا ہے. یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب کی طرف سے، بس میں ایمان لایا. اور ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اور اے ہمارے رب بخشش کر دے ہماری. جب بخشش کا لفظ آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے معاف کرنا اور ہوتا ہے بخشش کرنا. معاف میں اور بخشش میں فرق یہ ہے کہ معافی یہ ہوتی ہے کہ میں نے سے غلطی ہوئی تو میں نے معافی مانگی. وہ غلطی ایسی نہیں کہ گناہ کا میں مستحق ہوں. لیکن جب آتا ہے فاغفر لنا، وہ بخشش کا مطلب کہ میں گناہ کا ایسا کیا ہے جس کا میں سزا کا مستحق ہوں. یعنی وہاں پر قیامت کے روز میں سزا کا مستحق ہو گیا تو میں اللہ سے بخشش مانگنا ہوں اپنے گناہوں کی. تو وہ وہاں معاف لفظ نہیں آئے گا، وہاں فاغفر آئے گا، بخشش. یعنی میں گناہ کا مستحق ہوا، مجھے بخش دے. اور اگر میں کہوں واعف عنا، معاف کر دے، تو میں غلطیاں کری ہیں اس کو معاف کر دے. تو وہ غلطیاں جو معاف کے ہیں مگر وہ سزا کے مستحق نہیں ہوئے آپ. لیکن بخشش جب کہتے ہیں تو آپ سزا کے مستحق ہو گئے. تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، یعنی مجھے میری بخشش کر دے میرے گناہوں کے ہمارے گناہوں کی. اور ہماری جو ہرٹس ہیں، برائیاں، ہرٹس جو ہیں، جو میں نے کہا مٹی کبھی نہیں ہے، یاد رکھے. اس پہ ہم وہ کیا کہتے ہیں، چائنیز کی طرح سوئیاں لگا دیں آپ، ہے نا، کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اب میں نے وہاں لگا دی، یہ غلط ہے، یہ میں نے غلط کیا. اب یہ مٹا نہیں سکتے آپ. ڈفار ہے. وکفر عنا سیئاتنا، اللہ سے تو ڈھانپ دے، کور اپ کر دے. یہ نہیں کہ یار سب چیز صاف ہو کے، پورا ہر چیز صاف ہو کے پڑھو. کیسا صاف ہو جائے سب چیز دماغ میں کیسے صاف؟ تو اللہ بھی کہہ رہے ڈھانپ، اللہ سے کہہ رہے تو ڈھانپ دے. یعنی وہ بار بار سامنے آئی جائیں گی تو شیطان وسوسے لے کے آئے گا نا. تو اللہ سے مانگ رہے تو ڈھانپ دے. اور ایسے بے وقوف لوگ ہیں کہ وہ برائی بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ بتاتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ برائیاں بتا رہے ہیں اور نیکیاں نہیں بتا رہے. میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے اللہ جانتا ہے کہ آپ کسی کو شیخی نہیں مار رہے، لیکن نیکی چھپا کے کر رہے ہیں. پیسے دے رہے ہیں، ابے بھائی آپ پیسے دے رہے ہیں، سب کو اگر دیں گے دوسرا دے گا، تیسرا دے گا، چوتھا بھی دے گا. لوگوں تو 4 آدمی اور 4 آدمی کی عادت ہے. چھپڑ میں کریں کوئی 4 آدمی یہ کر رہے ہیں نا، 4 یہ بھی کریں. اب ایک آدمی نے اچھا کام کیا، دوسرا دیکھ کے کرے گا، تیسرا دیکھ کے. یہ تو ہے آدمی کی سائیکی. غلط کام میں تو سب چلا رہے ہیں، اچھے کام کے لیے چھپ رہے ہیں. کیا نماز پڑھتے کوئی دیکھ؟ میں یہ بھی نہیں کہہ، لوگ پتہ نہیں روڈ پہ، سڑک پہ، گاڑی کے اوپر پتہ نہیں کہاں کہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ تھوڑی مقصد ہے. مطلب کوئی بھی اچھا کام بھی چھپائے نہیں، یہ سمجھا. میں یہ کہتا ہوں اس میں شیخی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اچھے کام کو کیسے سامنے لائیں گے آپ؟ کیسے سوچیں گے؟ سوچ وہ سامنے کیسے؟ کیونکہ اچھا کام کریں گے نا کردار کے اندر. تو یہ ہے. اور آخر میں ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے. یعنی میں جب مروں تو میرے ساتھ نیک لوگ بھی مرنا.
یہ کیسی عجیب بات ہے؟